یہ سمجھا جائے گا کہ ہم اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں. جس طرح کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دے کر یہ بات سمجھائی ہے ہمیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک لکڑہارا کسی پہاڑ پر لکڑیاں چننے کے لیے گیا تو اس کو وہاں بہت سارے چمکتے ہوئے بڑے روشن پتھر نظر آئے. تو ان میں سے کوئی ایک پتھر اس نے اٹھا لیا ایسے ہی، یا کافی سارے پتھر اٹھا لیے اور اس کو ادھر ادھر پھینکتا رہا. جس طرح پتھر پھینکے جاتے ہیں وہ پھینکتا رہا. ایک پتھر لے کر وہ آگے گیا اور اس کو اچھا لگا، اس نے اپنے گدھے کے گلے میں وہ پتھر ڈال دیا تھا. کم و بیش واقعہ کچھ اسی طرح ہے. کافی عرصہ ہوا میں نے پڑھا، ممکن ہے کچھ واقعے میں فرق گفتگو کے دوران ہو بھی جائے. جب وہ لکڑیاں بیچنے بازار میں گیا تو کسی ایک جوہری کی دکان تھی. اس نے اس گدھے کو دیکھا، اس گدھے کے گلے میں جڑے ہوئے ایک پتھر کو دیکھا، ایک ہار کی صورت میں اس نے ڈال دیا تھا. تو جوہری نے اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم سودا کرو گے؟ تو لکڑہارا سوچنے لگا کہ جو میں نے لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں گدھے پر ان کا سودا ہو رہا ہے. اس نے کہا کیوں نہیں، میں تو لکڑیاں بیچنے کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا لکڑیوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، لکڑیاں تو مجھے کہیں سے بھی مل سکتی ہیں. ایک چیز ایسی ہے تمہارے پاس جو میرے اس جوہری اس کو بولا جاتا ہے جو موتی ہیرے جواہرات قیمتی پتھر بیچتا ہے، جو کہ اس میرے دکان میں نہیں ہے. تو میں تم سے سودا کرنا چاہتا ہوں، یہ گدھا مجھے دے دو. تو اس نے پوچھا کہ اس گدھے کو لے کر آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا اس کو چھوڑو، یہ تم سوچو کہ جتنی میری یہ دکان ہے اس میں جتنے بھی قیمتی موتی ہیرے جواہرات پڑے ہوئے ہیں وہ سب تیرے ہیں، یہ گدھا مجھے دے دو. تو حیران ہو کر کہنے لگا گدھے کی اتنی قیمت تو نہیں بنتی. تو اس نے بولا کہ یہ جو تم نے گدھے کے گلے میں ایک پتھر سا ڈالا ہوا ہے یہ لال ہے اور یہ اتنا قیمتی ہے کہ میرے سارے موجود اس دکان میں جواہرات اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتے. تو لکڑہارا رونے لگا اور کہنے لگا ایسے پتھر تو مجھے بہت سارے ملے تھے، وہ میں نے اٹھائے بھی تھے، لیکن راستے میں میں ان کو ادھر ادھر پھینکتا ہوا آیا اور وہ سارے ضائع چلے گئے. افسوس، صد بار افسوس، اگر وہ سارے میں سنبھال لیتا تو آج کتنی بڑی دولت کا، کتنے بڑے خزانے کا میں مالک بن جاتا. لیکن مجھے ان کی قدر اور قیمت کا علم نہیں تھا. اگر ہوتا تو میں سارے وہ پتھر جو کہ حقیقت میں لال تھے میں سنبھال کے یہاں لے آتا، آج میں بہت بڑی قیمت اس کی حاصل کر لیتا. تو رومی صاحب فرماتے ہیں اے انسانو، تم بھی یہ زندگی کے جو لمحے ہیں، یہ سانس ہے، یہ ہیرے لال یاقوت سے بھی قیمتی لے کر آئے ہو. اب ان کو کیسے استعمال کر رہے ہو؟ میں ہوں یا آپ ہیں؟ کیا اس لکڑہارے کی طرح جو کہ راستے میں اپنے ان لال اور قیمتی یاقوتوں کو ادھر ادھر پھینکتا ہوا جا رہا تھا، کیا ہم بھی ایسے ہی ان اپنے قیمتی لمحات کو ضائع کر رہے ہیں، یا ان کی قیمت اور قدر اور منزلت ہم جانتے ہیں؟ اگر ان لمحات کو ہم قیمتی سمجھتے ہیں، ان کی قدر و منزلت اگر ہم سمجھتے ہیں، تو پھر اس کا استعمال صحیح کرنا چاہیے، اس کی قیمت صحیح حاصل کرنی چاہیے. کیا ہم اس کے بدلے میں چاہتے ہیں؟ آپ سوچیں، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ دولت زندگی کی بخشی ہے، یہ لمحے ہمیں عطا کیے ہیں، سانس جو ہم لیتے ہیں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بخشے ہیں، اس کے بدلے میں ہم کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ سب لوگ فارغ تو نہیں بیٹھے ہوئے.